شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین۔ جنگ کا آغاز ہوا۔ قریب صبح 9 بجے یزیدی لشکر نے حملہ شروع کیا۔ امام حسین کے ایک ایک جاں نثار میدان میں گئے۔ سب سے پہلے حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ، امام حسین کا جوان بیٹا۔ دشمنوں نے کہا یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ ہے۔ علی اکبر نے بہادری سے لڑتے ہوئے شہادت پائی۔ حضرت قاسم، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹے، صرف 13 سال کے، امام سے اجازت لے کر میدان میں گئے، بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ حضرت عباس علمدار پانی لینے کے لیے نہر فرات کی طرف گئے، مشکیزہ شہید۔ حضرت علی اصغر، امام حسین نے اپنے 6 ماہ کے بیٹے حضرت علی اصغر کو گود میں اٹھایا اور کہا اگر مجھے پانی نہیں دے سکتے تو مت دو، اس بچے کو تو پانی دے دو۔ ارملا نامی ظالم نے 3 نوک والا تیر چلایا، تیر علی اصغر کے گلے پہ لگا۔ امام نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا اے رب، یہ بھی تیری راہ میں قربان۔ اس وقت تمام اصحابات اور اہل بیت شہید ہو چکے تھے، صرف امام حسین میدان میں رہ گئے تھے۔ دشمن نے مل کر حملہ کیا، امام پر تلواریں، نیزے، تیر اور پتھر برسائے۔ امام زخمی حالت میں زمین پر گر پڑے۔ شمر نے سر مبارک جدا کر دیا، نیزے پر چڑھا دیا گیا۔ امام کی شہادت کے بعد خیموں کو لوٹا گیا، آگ لگائی گئی، خواتین و بچوں کو قید کر لیا گیا۔ حضرت زینب اور حضرت امام زین العابدین زندہ رہ گئے۔ اس دن کربلا کا خونی منظر تاریخ میں رقم ہوا۔ زینب رضی اللہ عنہا، ایک نام، ایک کردار، ایک ہمت جو رہتی دنیا تک تاریخ کے ماتھے کا جھومر ہے۔ 10 محرم 61 ہجری کو جب کربلا کا میدان خون سے لال ہو گیا، جب نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے 72 جانثاروں نے حق کی خاطر قربانیاں دیں، تو وہاں ایک عورت نے بھی تاریخ رقم کی۔ وہ تھی عقیلہ بن ہاشم، سیدہ زینب رضی اللہ عنہ بنت علی رضی اللہ عنہ۔ پھر کوفہ آیا، پھر شام کا دربار آیا، اور وہاں یزید کے تخت کے سامنے زینب کھڑی ہوئی، ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، اے یزید، تیری حکومت، تیری جیت صرف ظاہری ہے، نہ ہم مٹیں گے نہ ہمارا نام، ہم وہ ہیں جن کے گھر میں وحی نازل ہوتی تھی۔ سیدہ رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے بھائی حسین رضی اللہ عنہ سے بے مثال محبت کی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی نے نکاح کے وقت شرط رکھی تھی کہ زینب کو ہر دن حسین رضی اللہ عنہ سے ملنے کی اجازت دی جائے، اور جب حسین سفر کریں تو زینب کو ساتھ لے جانے سے نہ روکا جائے۔ عاشور کے دن جب بھائی حسین رضی اللہ عنہ کی لاش سامنے پڑی تھی، جب خیمے جل گئے تھے، جب 6 ماہ کا علی اصغر شہید ہو چکا تھا، جب سرفراز علمدار عباس کے بازو کٹ چکے تھے، تب بھی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے ہمت نہ ہاری۔ انہوں نے جلتے ہوئے خیموں سے بچوں کو بچایا، بیبیوں کی ڈھارس بنائی، اور بیمار امام زین العابدین کو شمر جیسے ظالم سے بچایا۔ قید، پیاس، زنجیر، اونٹ کی ننگی پیٹھ اور بھائی کا کٹا ہوا سر، لیکن زینب نہ تھکیں، نہ جھکیں، نہ رکیں۔ یہ وہ ہستی تھی جنہوں نے نماز شب اسیر میں بھی نہ چھوڑی، ہاتھ بندھے تھے، جسم زخمی تھا، مگر پیشانی سجدے میں جھکی ہوئی تھی۔ یہی زینب تھیں جنہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی کو پیغام بنایا اور اسلام کی بقا کے لیے اپنے ضبط، حوصلے اور خطبوں سے یزیدیت کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ شاعر نے سچ کہا ہے، حسین کا سجدہ رہتی دنیا تک مثال بنا، زینب کا خطبہ وقت کے فرعون کا زوال بنا۔ سلام ہو حسین جنہوں نے سر کٹا کر دین بچایا، اور سلام ہو زینب پر جنہوں نے بول کر دین کو زندہ رکھا۔